جوش صاحب نے خیر سے اپنے 18 معاشقوں کا ذکر یادوں کی بارات میں کیا ہے۔ اس لیے اگر میں ان کے ایک معاشقے کا کوئی واقعہ سنا دوں تو مجھے یقین ہے کہ ان کی روح مجھے معاف فرما دے گی۔ ایک بار جوش صاحب کی وہ محبوبہ جس کو سمندر میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے جوش صاحب گیٹ وے آف انڈیا بمبئی پر تیرنا نہ جاننے کے باوجود سمندر میں کود پڑے تھے، دہلی آئی۔ جوش صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ اگر ان کے لیے ایک جائے رہائش اور ایک موٹر گاڑی کا انتظام کر دیا جائے تو وہ 2-4 دن دہلی ہی میں اپنی محبوبہ کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے۔ چنانچہ ان کی خواہش کے مطابق شاہدرہ میں ایک بنگلے کا بندوبست ہو گیا اور میرے ایک نہایت ہی عزیز دوست نے اپنی موٹر گاڑی ان کے حوالے کر دی۔ جوش صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ سے 2-1 مشاعروں میں شریک ہونے کا بہانہ کیا اور گھر سے رخصت ہو کر شاہدرہ آ گئے۔ اب ان کی شامت آئی کہ ایک شام وہ اپنی محبوبہ کو لے کر ہوا خوری کے لیے نئی دہلی میں گھوم رہے تھے کہ بیگم جوش نے انہیں کہیں دیکھ لی، لیکن جوش صاحب نے گاڑی روکی نہیں اور تیز کر دی اور فوراً شاہدرہ پہنچ کر مجھے فون کیا۔ میں گھر پر نہیں تھا، لیکن جب 11 بجے کے قریب گھر پہنچا تو جوش صاحب موجود تھے اور بہت پریشان نظر آتے تھے۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ جس طرح بھی ہو مجھے بچاؤ۔ جوش صاحب ایک باغی شاعر اور منکر خدا تو تھے، مگر اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے تھے کہ خدا کی پناہ۔ کہنے لگے کہ اگر کسی نہ کسی ترکیب سے یہ معاملہ سلجھایا نہ گیا تو مجھے زندہ ہی دیوار میں چنوا دیا جائے گا۔ میں نے انہیں لاکھ تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ آپ کے یہاں 4 نکاحوں تک کی اجازت ہے، آپ اپنی محبوبہ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر انہوں نے اسے محض مذاق سمجھا اور تاکید کی کہ کوئی صورت بھی اختیار کرنی پڑے انہیں بچایا جائے۔ چنانچہ میں اگلی ہی صبح جوش صاحب کے گھر گیا۔ بیگم جوش جاتے ہی مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگی کہ سنا تمہارے دوست نے کیا کیا؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو کہنے لگی کہ تم سب ایک ہی جیسے ہو۔ میں نے کہا کچھ بتائیے تو صحیح، تو کہنے لگی کہ وہ مردود مجھ سے مشاعرہ کا بہانہ کر کے گیا ہے، لیکن اس بمبئی والی چڑیل کو لے کر یہیں دہلی میں گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھابی جان، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو مجھے بھی دھوکا ہو گیا۔ کل شام میں کناٹ پیلس میں کھڑا ہوا تھا تو دیکھا جوش صاحب ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ ایک دکان سے نکل کر موٹر گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ میں فوراً لپکا اور پیچھے سے جا کر جوش صاحب کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ بتائیے میں کون ہوں؟ جب وہ نہیں بولے تو میں نے ہاتھ ان کی آنکھوں سے ہٹا لی اور جب انہوں نے گھوم کر میری طرف دیکھا تو مجھے سخت ندامت ہوئی۔ وہ جوش صاحب نہیں تھے، لیکن بالکل ایسی شکل اور حلیہ تھا کہ جیسے جوش صاحب کے جڑواں بھائی ہوں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا، بلکہ ان کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس پر بیگم جوش نے دنیا کے تمام مردوں کی بے وفائی اور دوستوں کو ایک دوسرے کی جائز ناجائز امداد کرنے اور بیویوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے پر طویل مگر پرجوش لیکچر دیا۔ جب ان کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو میں نے پھر کہا کہ بھابی جان میرے ساتھ چلیے، آج شام پھر وہ صاحب کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئیں، مگر ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے 100% تو یقین نہیں کیا، لیکن میرا تیر نشانے کے قریب ضرور لگا ہے۔ میں جب لوٹ کر آیا تو جوش صاحب وہاں موجود تھے۔ میں نے سارا قصہ سنایا اور رائے بھی ظاہر کی کہ بیگم صاحبہ کی کچھ نہ کچھ تو تسلی ہو گئی ہے، مگر ابھی کوئی ڈرامہ اور کھیلنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ جہاں جوش صاحب نے مشاعرے میں شریک ہونے کا بہانہ کیا تھا، وہاں سے ایک تار جوش صاحب کی جانب سے بیگم جوش کو دلوایا جائے کہ 2 مشاعروں میں سے ایک مشاعرہ ملتوی کر دیا گیا ہے اور جوش صاحب کل صبح واپس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے ہوا کہ سردار دیوان سنگھ مفتو کی خدمات بھی اس سلسلے میں حاصل کی جائیں۔ چنانچہ جوش صاحب مفتو صاحب کے پاس پہنچے اور ساری بات بتائی اور ان سے کہا کہ آپ خدا پر تو یقین رکھتے نہیں، میری خاطر ایک جھوٹی قسم بھی کھا لیجیے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد یہ طے ہوا کہ دیوان سنگھ مفتو اپنے اخبار ریاست کے 60-70 پرچے لے کر انہیں ریشمی رومال میں لپیٹ کر بیگم جوش سے ملیں اور کہیں کہ سنا ہے کہ آپ کے دل میں شک پیدا ہو گیا ہے کہ جوش صاحب اپنی کسی محبوبہ کے ساتھ یہیں دہلی میں عیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کا یہ شک دور کرنے آیا ہوں اور اپنے ساتھ گرنتھ صاحب بھی لایا ہوں
تاکہ آپ کے سامنے گرند صاحب کی قسم اٹھاؤں۔ چنانچہ دیوان سنگھ مفتو ان کے گھر گئے اور بیگم جوش سے یہی فقرے کہے۔ اس پر بیگم جوش نے جوش صاحب کی گزشتہ کارستانیوں اور کردار پر ایک تفصیلی تبصرہ فرمایا۔ مفتو صاحب سنتے رہے اور جب وہ ذرا رکی تو کہنے لگے کہ بھابھی صاحبہ، یہ دیکھیے میں گرند صاحب اپنے ہمراہ لایا ہوں۔ میں گرند صاحب پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دھوکا ہوا ہے۔ مجھے خود دھوکا ہوا ہے۔ وہ کوئی اور آدمی تھا، جوش صاحب نہیں تھے۔ بیگم جوش نے یہ سمجھا کہ ان ریشمی رومالوں میں واقعی گرند صاحب ہے اور انہیں یقین آ گیا۔ مفتو صاحب نے لوٹ کر جوش صاحب کو یہ خوشخبری سنائی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی بیگم کے سامنے جانے سے گھبرا رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیگم جوش ہر مشاعرے کے بعد جوش صاحب سے پائی پائی کا حساب لیتی تھی۔ اس مرتبہ جوش صاحب مشاعرے میں تو شریک ہوئے ہی نہیں تھے، بلکہ اپنی جیب سے ہی کچھ خرچ کیا تھا۔ کیا حساب دیتے؟ اس پر جوش صاحب کے لیے دوستوں نے کچھ روپیہ فراہم کیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ کی خدمت میں پیش کر دینا کہ مشاعرے والوں نے یہ دیا ہے۔ اب جب جوش صاحب گھر جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے، آپ بھی ساتھ چلیے۔ چنانچہ میں بھی ساتھ ہو لیا، اور جب ہم ان کے گھر پہنچے تو میں نے جاتے ہی بیگم جوش سے کہا کہ لیجئے آپ کا مجرم حاضر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جوش صاحب کو کوسنا بھی شروع کر دیا کہ آپ کے گھر سے چلے جانے کی وجہ سے بیگم صاحبہ اور ہم سب کو کن کن غلط فہمیوں میں مبتلا ہونا پڑا، اور اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اول تو آپ کو مشاعرے میں جانے ہی نہ دیا جائے، اور اگر آپ کو مجبوراً جانا ہی پڑے تو کوئی نہ کوئی گھر والا ساتھ ہو۔ اس پر بیگم جوش کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ آئی۔ ہم سب نے سمجھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ جوش صاحب نے بھی منہ کھولا اور کہا کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں اٹھنے لگا تو جوش صاحب نے کہا، بھائی ناشتہ کر کے جانا، اور بیگم صاحبہ سے کہا کہ ان کے لیے ناشتہ منگوائیے۔ جب وہ یہ سن کر اٹھیں تو جوش صاحب کے دم میں دم آیا اور فرمانے لگے کہ یہ مصرع مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں، رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت، لیکن آج صحیح طور پر سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔